اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی اور ان کی دوسری بیوی مالہن خاتون کے بیٹے تھے۔ ان کا پورا نام اورحان بن عثمان تھا اور انہیں اورخان بھی کہا جاتا تھا۔ اورحان غازی 6 فروری 1281 میں سوغوت ترکی میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی اپنے والد کی طرح ایک بہادر اور نڈر انسان تھے۔ بچپن سے ہی انہیں تیر اندازی اور تلوار بازی کا بہت شوق تھا۔ عثمان غازی نے خود ان کی جنگی تربیت کی، جو کہ ان کے بچپن سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اورحان غازی کے 5 بھائی اور 1 بہن تھی، جن کے نام علاؤ الدین پاشا، کوبن بے، بزارلی بے، ملک بے، حامد بے اور فاطمہ خاتون تھے۔ علاؤ الدین پاشا اورحان غازی کے سوتیلے بھائی تھے، لیکن دونوں بھائیوں میں سگے بھائیوں سے بڑھ کر محبت اور اعتماد تھا۔ اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان بنے۔ عثمان غازی نے انہیں اپنا جانشین چنا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے دوسرے بیٹے علاؤ الدین پاشا کو سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اورحان غازی میں عثمان غازی کو اپنی چھوی نظر آتی تھی۔ اورحان غازی نے 1323 سے لے کر 1362 تک حکومت کی۔ ہسٹری کے مطابق اورحان غازی نے 4 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی بیوی نیلوفر خاتون تھی، دوسری بیوی آسپورسا خاتون، تیسری بیوی تھیودورا خاتون اور چوتھی بیوی افتندائز خاتون تھیں۔ اورحان غازی کی 8 اولادیں تھیں، جن کے نام مراد، سلیمان، ابراہیم، سلطان، ایوب، حلیل، قاسم اور فاطمہ تھے۔ آگے چل کر اورحان غازی کے بیٹے مراد ان کے جانشین بنے۔ اپنے دور حکومت کی ابتدا میں اورحان غازی نے شمال مغربی اناطولیہ کو فتح کرنے میں اپنی زیادہ تر توانائی لگائی۔ اس وقت وہاں کے زیادہ تر علاقوں پر بازنطینیوں کی حکومت تھی۔ تب اورحان غازی نے اپنی پہلی جنگ پیلکنون بازنطینیوں کے خلاف لڑی اور کامیابی حاصل کی اور اناطولیہ کے بڑے علاقے فتح کیے۔ اورحان غازی نے 1327 عیسوی میں نکومیدیا شہر فتح کیا، جس کا موجودہ نام ازمیت ہے۔ اورحان غازی نے یہاں پہلی یونیورسٹی قائم کی۔ پھر اورحان غازی کے بھائی علاؤ الدین پاشا نے ینیچری نام کی ایک فوج تشکیل دی، جسے دنیا کی پہلی منظم فوج کا اعزاز حاصل ہے۔ ینیچری لفظ کا مطلب ہے نیا لشکر۔ پھر ایسے ہی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور سلطنت عثمانیہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ اس کے بعد 20 سال کے عرصے تک کوئی جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ اورحان غازی نے بہت سی مسجد، مدرسے، کارواں سرائے اور ہسپتال تعمیر کروائے۔ ایک مسلم اسکالر ابن بطوطہ کے مطابق اورحان غازی ترکمان بادشاہوں میں سب سے بڑے اور دولت مند اور فوجی قوتوں میں سب سے امیر تھے۔ اورحان غازی نے 36 سال کے دور حکومت کے بعد مارچ 1362 میں بورسا میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ ان کا مقبرہ آج بھی بورسا ترکی میں موجود ہے، جہاں نہ صرف اورحان غازی بلکہ ان کی بیوی بچے بھی دفن ہیں، اور اس مقبرے کو ترکی زبان میں گمسلو گنبد کہا جاتا ہے۔ یہ تھی اورحان غازی کی شاندار تاریخ۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔